الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چون بیماری دل۔ اس سے پہلے آپ نے جیسا کہ سنا کہ جب طبیب نے آ کر اس مریض عشق کا ٹیسٹ کیا اور اس کو چیک کیا تو اس نے بیماری کو دریافت کر لیا تھا، اور وہ بیماری جو تھی وہ اصل میں عشق کی بیماری تھی جو دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اس نے دل کی حالت کو دیکھ لیا، جسمانی حالت ٹھیک تھی لیکن دل کا معاملہ کچھ اور تھا۔ اور یہ جو عشق ہوتا ہے، جو محبت ہوتی ہے، اس کا تعلق انسان کی باڈی سے نہیں ہوتا بلکہ اس کے دل سے ہوتا ہے۔ اس لیے اب وہی بات کر رہے ہیں، عاشقی پیداست از زاری دل۔ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو عاشقی جو ہے ان کی، یہ پتہ چل رہی ہے اس کی زاری دل سے، دل کی جو اس کی کیفیت ہے نا اس سے پتہ چل رہا ہے۔ زاری دل، سورنیس آف ہارٹ، زاری دل ہے نا، سورنیس آف ہارٹ اس کے اندر ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ عاشق ہے، اس کے اندر عشق ہے۔ نیست بیماری چون بیماری دل، اور دل کی بیماری کی طرح کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے۔ دل کی بیماری سب سے بڑی بیماری ہوتی ہے۔ اب عشق جو ہے وہ دل میں چلا گیا ہے اور اس نے دل کو کر دیا ہے بیمار۔ تو وہ بات کہہ رہے ہیں کہ عاشقی پیداست از زاری دل۔ Being love is made manifest from soreness of heart. نیست بیماری چو بیماری دل۔ There is no sickness like heart sickness. کوئی بیماری، کوئی سکنس، کوئی illness دل کی بیماری کی طرح نہیں۔ تو بھئی یہ جو دل کا معاملہ ہے نا، جتنے بھی عشق و محبت کے مضامین ہیں اس میں دل سے ہی بحث کی گئی ہے۔ شاعری ہے تو وہ ساری وہ دل کے گرد ہی گھومتی ہے، اور جتنے بھی ایسے لکھی جاتی ہیں تحریریں اور جو کچھ بھی کہا جاتا ہے تو دل کے ساتھ ہی بحث ہوتی ہے ساری۔ اور دل میں جب کسی سے محبت پیدا ہو جاتی ہے تو سارا وجود خود بخود اس کے تابع ہو جاتا ہے۔ تو دل کی بیماری کا مطلب یہ ہے کہ دل پھر اپنی اس حالت میں نہیں رہتا جو نارمل حالت ہوتی ہے، جس طریقے سے عام دل سوچتا ہے اور عام طور پہ دل اپنا کام کرتا ہے، یعنی اس کی فیلنگز بدل جاتی ہیں، اس کے میلانات بدل جاتے ہیں، اور وہ پھر اپنے محبوب کی طرف پوری طرح مائل ہوتا رہتا ہے اور ہر وقت اپنے محبوب کو یاد کرتا رہتا ہے۔ اور اس پہ پھر آدمی کو کوئی قدرت نہیں رہتی، کیونکہ ظاہر ہے کہ ساری چیزیں تو دل سے کنٹرول ہوتی ہیں، اور دل چلا گیا ہے محبت کے کنٹرول میں۔ تو اسی لیے کہا نا کہ عشق پر زور نہیں ہے، یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے۔ تو پھر وہ زور ختم ہو گیا، اب کیا کریں گے؟ اور دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ یعنی اب ستانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ویسے ہی روتے رہیں گے، کیونکہ ہمارے دل میں رونے کا جو سبب ہے وہ پیدا ہو چکا ہے، اور یہ کوئی پتھر تو نہیں ہے کہ اس پہ کسی چیز کا اثر نہ ہو۔ محبت کی ایک چنگاری اس کے اندر جاتی ہے اور تباہی مچا دیتی ہے، اور پھر دل جو ہے وہ خود ہی پگھلتا رہتا ہے۔
تو ویسے اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ دل کی سختی پتھروں سے بھی زیادہ ہوتی ہے. ویسے دوسری طرف دل جو ہیں وہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ پتھر بھی اس کے آگے موم ہے، اور یہ مضمون قرآن پاک میں موجود ہے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ. پھر تمہارے دل ہو گئے سخت، اس کے بعد بنی اسرائیل سے فرمایا پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد. فہی کالحجارہ، اور وہ پتھروں کی طرح ہو گئے. او اشد قسوہ، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهَا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهَا الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. یہ پتھروں کی حالت بتائی کہ دیکھو ان کے اندر بھی پانی ہے. بعض پتھروں سے نہریں پھوٹ کر نکل رہی ہیں، بعض پھٹتے ہیں، پانی رستا ہے، بعض گر پڑتے ہیں بلندیوں سے، چوٹیوں سے، اور وہ اللہ کی ہیبت سے گرتے ہیں. من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. قرآن کی تاثیر بتائی کہ اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پہ نازل کیا ہوتا ہم نے تو تم دیکھتے کہ اس پہاڑ کا کیا حال ہوتا، وہ کیسا لرزتا ہوا گر جاتا، ڈھیر ہو جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے خوف سے. تو مطلب یہ ہوا کہ پتھروں پہ خوف خدا طاری ہو سکتا ہے، اور ہے ان میں اللہ کی خشیت. اور جیسے کہ ایک عام اس میں بتایا کہ دیکھو جو پانی نکل رہا ہے، جو پتھر ہل رہے ہیں، جو گر رہے ہیں، یہ اللہ کے خوف سے ہو رہا ہے. اور اس کے بعد پھر قرآن کے حوالے سے جو میں نے دوسری آیت پڑھی ہے تو وہ تو پھر خاص اور موقع ہو گیا. دوسرا کوئی خاص اور ریزن ہوتا ہے تو پھر اور خشیت بڑھ جاتی ہے ان میں. اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کئی احادیث ہیں اس سلسلے میں کہ پتھروں میں محبت بھی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کئی جگہوں پر ارشاد فرمایا، احد پہاڑ کے بارے میں فرمایا کہ احد پہاڑ جو ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے. تو پتھر میں محبت ہے. اور ایک اور حدیث میں آیا جو مسلم شریف میں ہے کہ میں اب بھی اس پتھر کو جانتا ہوں کہ جب میں اس کے پاس سے گزرتا تھا تو مجھے سلام کرتا تھا. تو پتھروں کے اندر جو ہے گویا ایک دل ہے اور وہ ساری چیزیں قبول کر رہا ہے اور اس کا اثر لے رہا ہے. اور انسان کے دل کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جب سختی پہ آ جائے تو پھر پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بدبختی کی کوئی انتہا نہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ دل جب اس طرف جا رہا ہو، قساوت کی طرف، سختی کی طرف، ہارڈنس کی طرف ہے، تو پھر اس کو نرم کرنے کے لیے کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ مؤثر ہے؟ اس کو کیسے ہم نرم کر سکتے ہیں، کیسے پگھلا سکتے ہیں، کیسے اس کو میلٹ کر سکتے ہیں؟ تو وہ صرف ایک ہی چیز ہے، یعنی چند چیزوں میں سے ایک چیز، اور وہ ہے عشق. عشق و محبت. عشق ایسی چیز ہے، محبت ایسی چیز ہے کہ یہ عشق یا محبت کی کیفیت اگر مخلوق کے لیے بھی ہوتی ہے نا تو بھی دل جو ہے انسان کا بدل جاتا ہے. اب چاہے وہ غلط سمت میں بدلا ہو لیکن دل کی سختی جو ہے وہ نکل جاتی ہے اور دل پگھل جاتا ہے. مخلوق کی محبت میں بھی پگھل جاتا ہے، یعنی محبت میں تاثیر ہی کچھ ایسی ہے. تو جب مخلوق کی محبت میں پگھل سکتا ہے یہ پتھر سے زیادہ سخت دل، تو خالق کی محبت میں اور اس کے عشق میں اگر یہ مبتلا ہو جائے تو پھر کیا بات ہے. تو اس لیے یہاں پر ہم مسلمان اسی طرف جائیں گے، اور یہ وہی دنیا ہے، اللہ سے محبت، اس سے عشق کرنے کا کیا مقام ہے. تو یہاں پر یہ بتا دیا کہ دیکھو دل کی بیماری جو ہے، اب اس کو بیماری اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی اس نارمل کنڈیشن میں نہیں رہتا، نارمل پوزیشن پہ نہیں رہتا.
اٹ مسٹ بی چینجڈ، اس میں چینج ضرور آتا ہے. تو اس لیے یہ ایسی چیز ہے. یعنی بیماری، اس کو بیماری کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز نارمل نہ رہے. جب آدمی کا وجود ایسا ہو جاتا ہے تو وہ بھی بیمار ہو جاتا ہے. اور جو دوسرا مصرع ہے اس میں کہا کہ یعنی اس کی بیماری سب سے الگ ہے. اور نیست بیماری چو بیماری دل، کوئی بیماری دل کی بیماری کی طرح نہیں ہے. بس وہ آپ نے سمجھ لیا کہ دل چونکہ مین وہ سینٹر ہے، کنٹرول پاور ہے اس کے اندر، تو لہذا جب اس کے اندر یہ چیز داخل ہوئی ہے تو پھر سارے وجود پر اس کا اثر ہوگا. ویسے جسمانی طور پر بھی دل کی بیماری سب سے زیادہ خطرناک ہے، یعنی میڈیکل سائنس میں بھی. باقی بیماریاں کم ہیں خطرناک. جو ہارٹ کا معاملہ سب سے زیادہ سیریس ہوتا ہے، اور پھر ایک دو دفعہ میں، کبھی تو ایک ہی دفعہ میں، کبھی 2-3 دفعہ میں کام ہو جاتا ہے آدمی کا. جب ہارٹ اٹیک ہو جائے تو انسان نہیں بچتا پھر. تو یہی معاملہ اس کا ہے. یعنی مانوی دنیا کا بھی ایسا ہی ہے کہ دل میں جب کوئی چیز چلی گئی ہے تو اب بس. اس لیے تو کہتے ہیں بھائی جس کو جانو دل عزیز تیری گلی میں جائے کیوں. اب اگر دل بچانا ہے نا تو اس کو پھر وہاں جانے سے بچاؤ جہاں دل بہک جاتے ہیں، ان گلیوں سے بچاؤ جہاں دل گمراہ ہو جاتے ہیں، ان محبتوں سے بچاؤ جہاں پہ دل جو ہیں کھنچنے لگتے ہیں. جس کو جانو دل عزیز تیری گلی میں جائے کیوں. یہ ہے. اس لیے وہ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک شعر کہا ہے، اس کے یہ الفاظ قابل غور ہے. اے عزیزاں کار تن سہلست فکر دل کنید. یعنی اے میرے عزیزو کار تن سہلست، یہ جو جسم کا معاملہ ہے یہ تو آسان ہے. فکر دل کنید یعنی دل کی فکر کرو، دل کا معاملہ بہت سیریس ہے، اس کو بچاؤ. تو یہ ہے. اصل میں ہم لوگ اصل میں اس بات کی فکر نہیں کرتے اور ہر قسم کے ماحول میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں. اور اب تو یہ میڈیا کا یہ جو ہمارے ساتھ اب چکر ہے ہر وقت کا، تو اس کے اوپر تو پھر دل تو پتہ نہیں کہاں کہاں انسان کا بہک رہا ہوتا ہے اور کتنی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے. تو کہاں سے وہ یکسوئی رہے گی اور کہاں سے بھی خوف و خشیت پیدا ہوگا. اگر دل کو کنٹرول کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنی صحبت کو کنٹرول کر لیجیے. جس چیز کے ساتھ یا جس شخصیت کے ساتھ یا جس ماحول کے ساتھ آپ چل رہے ہیں، جہاں رہ رہے ہیں، اس کے اثرات دل پہ ضرور پڑیں گے. چاہے آپ کتنے پارسا ہیں، کتنے متقی ہیں، یہ سب چھوڑ دیں. لوگوں نے، اہل اللہ نے اس حوالے سے بہت توجہ دی ہے اپنے احوال پر. تو اس لیے اہل زبان جو ہیں وہ اپنی زبان بچاتے ہیں، اہل دل دل بچاتے ہیں. میر تقی میر کا مجھے واقعہ یاد آیا. ایک دفعہ ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے، صحبت کے اثر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو یہ بھی بہرحال کام کی بات ہے. تو ایک کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ جو دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ بڑے عام سے لوگ تھے، اور کوئی ان کے اندر کوئی علم یا کوئی ہنر وغیرہ ایسی چیز نہیں تھی، عام لوگ، دیہاتی لوگ تھے. تو بہرحال میر صاحب جو ہے نا وہ ایسے بیٹھ گئے منہ موڑ کے جیسے ناراض ہیں. لوگ تو خوش ہو رہے تھے کہ آج میر صاحب کے ساتھ سفر ہوگا تو ان سے کچھ باتیں ہوں گی، کچھ یہ سنائیں گے، کچھ صحبت ہو جائے گی. مگر میر صاحب نے کوئی توجہ ہی نہیں فرمائی. وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں ایسے جیسے روٹ کر بیٹھے ہوئے. جب کسی نے کہا کہ حضرت کچھ تو ذرا ادھر بھی توجہ فرمائیے، اور ہم تو چاہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے کوئی بات چیت کریں، تو کہنے لگے میں جاہلوں سے بات کر کے اپنی زبان خراب نہیں کرنا چاہتا. تم لوگ جو ہے وہ میری زبان خراب کر دو گے. تو ظاہر ایک شاعر ہے، بڑا شاعر ہے، اس کی زبان اسے عزیز ہے. تو شاعر کو اور ادیب کو اپنی زبان عزیز ہے، اور صوفی کو، اللہ والے کو، نیک آدمی کو اپنا دل عزیز ہوتا ہے. یہ فرق ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ بہرحال صحبت کا اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، تو یہ عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل. آسان ہے. فارسی میں بہت سے اشعار بڑے آسان بھی ہوتے ہیں، آپ کو فارسی کی تھوڑی تھوڑی سمجھ بھی آئے گی اس سے. یہ سب تقریباً اردو کے بھی الفاظ ہیں. یہ عاشقی، پیدا اور زاری سب. نیست تو آپ کئی دفعہ سن چکے. پھر بیماری، چوں کا مطلب بھی جیسے، یہ تشبیہ کے لیے ہوتا ہے.
عاشقی پیداست از زاری دل نیست بیماری چو بیماری دل. اچھا میر کا مجھے وہ شعر بھی یاد آ رہا ہے وہ بیماری دل کے حوالے سے. الٹی ہو گئیں سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا. الٹی ہو گئیں سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا. اور ایک اور شعر ہے میر کا، مرض بڑھتا گیا جوجو دوا کی، مرض بڑھتا گیا جوجو دوا کی، مریض عشق پر رحمت خدا کی. مطلب وہ مرض بڑھتا رہتا ہے اس کا، اس لیے تو کہا یہ عام بیماری کی طرح نہیں ہے.